ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر ایک ہفتہ کے بعد جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج یہاں پر اکٹھا ہونا، خطبہ جمعۃ المبارک کا سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے علمی مغالطے جو ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، تو آج ہم گفتگو کریں گے جو ہم القابات استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، کسی ہستی کے لیے، کسی صالح بندے کے لیے، اللہ کے کسی ولی کے لیے، مثال کے طور پر کسی کو ہم مشکل کشا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کسی کے لیے ہم داتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم کسی ہستی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ کیا یہ الفاظ صحیح ہیں یا غلط ہے، شرک کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اگر کسی بندے کو یہ الفاظ کہہ لیے جائیں تو اس میں حرج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، شرک کے زمرے میں وہ الفاظ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جس کو بھی اللہ پاک نے عقل اور شعور دیا ہے، سب سے پہلی بات، جو بندہ مجنون نہیں ہے، جو پاگل نہیں ہے، جس کا ذہن بالکل ٹھیک ہے اور وہ کلمہ گو ہے، اس امت کے اندر ہے، وہ مسلمان ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ایسا ہو مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہو، کہ وہ سمجھتا ہو کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، اس پہ اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے،
اسے معلوم ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ایک ہی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اور بچے سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی بچے دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو۔ تو جب پتہ چل گیا اس بات کا تو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ اگر القابات کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ داتا دینے والا تو یہ ہے، کسی ہستی کے ساتھ اس لفظ کو جوڑتا ہے، تو کیا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک ہو گیا؟ کسی کو غوث کہہ دیتا ہے یا اللہ بھی مولا ہے کسی اور کو بھی مولا کہہ دیتا ہے، تو کیا اس پہ شرک ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے، آج اصول جو ہے کہ حقیقی مولا وہی ہے، حقیقی مولا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر اسی نے کسی کو مولا بنایا ہے تو وہ بھی مولا ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ قانون، یہ اصول آپ نے آج سے یاد رکھنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو پتہ کسے کہتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی آپ نے رشتہ جوڑنا ہو، رشتہ کرنا ہے بیٹے کا بیٹی کا، تو شریعت کہتی ہے آپ نے کفف دیکھنا ہے۔ کفف کس کو کہتے ہیں؟ برابری والا۔ کس کو کہتے ہیں؟ برابری، ہم پلہ، ہم سر، کوئی ہم سر ہو، کوئی برابری والا ہو، اس سے جوڑے تاکہ رشتہ توڑ چڑھ جائے، اس میں مشکلات نہ آئے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو یہی اصول یہاں پہ ہم نے لگانا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی ہم سر ہی نہیں ہے، اس جیسا اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب ہم اس اصول کو آگے رکھیں گے تو کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کا ہم پلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر ہی کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کا ہم سر کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس اصول کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو پھر کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ہم اصول یاد رکھیں گے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ اب باتیں ہیں کہ جو صفات اللہ کی ہیں کیا وہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، یا کسی صالح بندے کے لیے یا کسی رسول کے لیے بندہ بول سکتا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ کس سے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں نا۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک وہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ انہو هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک وہی خوب سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ سننا اور دیکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سمیع بھی کہا اپنے آپ کو اور بصیر بھی کہا۔ سمیع کے معنی ہوتا ہے سننے والا اور بصیر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، اور وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب قرآن پاک سے اگر ہم چلو قرآن مجید بعد کے اندر پڑھتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ صفات اللہ کی بھی ہے، سمیع البصیر۔ اور بھی بہت ساری آیات کریمہ، لیکن میں ٹائم کو دیکھتے ہوئے شارٹ کر رہا ہوں۔ سمیع البصیر بندے کی بھی صفت ہے، خدا کی بھی ہے، وہ بھی دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور بندہ بھی دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ شرک ہو گیا؟ نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے۔ اب قرآن پاک سے بھی دلیل لے لیں کہ جب بندے کو اللہ پاک کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا،
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ تو وہی صفت جو اللہ کی ہے وہ بندے کے اندر بھی ہے، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا ایسے۔ آگے بھی سنیے، میں آپ کو اس کا نتیجے پہ لے کے جاؤں گا۔ آگے سنیے، البصیر کا اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے۔ بصیر کے حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے بصیر کا لفظ استعمال فرمایا، تو دیکھنا یہ بندے کی بھی صفت ہے اور دیکھنا یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ خوب دیکھنے والا ہے، ہم صرف دیکھنے والے۔ ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، وہ لامحدود دیکھتا ہے۔ وہ ہم حد تک سنتے ہیں، وہ لامحدود سنتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے جانا ہو تو ایک اور بات بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، بصیر کے حوالے سے ایک آیت کریمہ اور کوٹ کر لیں۔ اذهبوا بقمیصی، قرآن پاک کے اندر ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جب یوسف علیہ السلام نے پتہ چلا کہ والد بزرگوار نابینا ہو گئے ہیں جدائی کے اندر، رو رو کر، تو جب پتہ چلا کہ نابینا ہو گئے ہیں تو فرمایا کہ جب بھائی آئے تو فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ یہ لگا دینا، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وجہ ابی یاتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے، وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ اب اگر کسی کو کہا جائے، اور لوگ کہتے ہیں بینائی دینے والا کون ہے، آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو یہ صفت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی ہے، وہ بھی اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں جا کے میری قمیض رکھنا، واسطہ واسطہ نہیں ڈالا ابھی، فرمایا کہ میری قمیض میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھنا، وہ بصیرہ بینا ہو جائیں گے، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، ان کو آنکھیں مل جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ میری قمیض کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام۔ اب آگے قرآن پاک کہتا ہے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، یہاں پہ آگے پھر بصیرہ کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ قمیض لے گئے، جا کے آنکھوں پہ رکھی، آنکھیں لوٹ آئی، وہ بینا ہو گئے۔ پہلے دیکھ نہیں سکتے تھے، اب وہ دیکھ سکتے ہیں، تو پتہ چلا بینائی اللہ دیتا ہے، آنکھیں اللہ دیتا ہے۔ تو بینائی جب اللہ دیتا ہے تو ادھر یوسف علیہ السلام نے بینائی نہیں دی واپس، یوسف علیہ السلام کی قمیض کی وجہ سے بینائی آ گئی۔ تو یہاں پہ بھی شرک نہیں ہوگا، یہ صفت بندے کے اندر بھی ہے۔ تو پتہ چلا کئی صفات ہیں جو بندے کے اندر بھی ہے اور مولا کے اندر بھی ہے، عام بندوں کے اندر بھی ہے اور مولا کی بھی وہ صفت ہے، اور کچھ اس کے صالحین کی صفتیں ہیں برگزیدہ بندوں کی، اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، لیکن شرک نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مولا وہی ہے، حقیقی خالق و مالک وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اور بھی دیتا ہوں آپ کو مثال۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ میں صفات آپ کو بتا رہا ہوں جو مشترکہ ہیں، اگر آپ نے اور دیکھنی ہو، یہ میں 4-5 آپ کو بس بتاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، اور دیکھنی ہو کتاب التوحید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ پہلی جلد کھولیں گے، اس کے اندر باب ہے پورا، آپ نے 27 مقامات، 27 صفات قرآن پاک سے 27 صفات نکالی ہیں، اور اس کے ضمر کے اندر ایک ایک صفت کے اندر بے شمار آیتیں آپ نے کوٹ کی ہیں کہ جو صفات مولا کی بھی ہیں اور وہ اس کے بندوں میں بھی ہیں، مشترکہ صفات جو ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ تفصیل پڑھنی ہے کتاب التوحید اٹھائیے، اس سے پڑھیے۔ آگے میں کہہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک، یعنی رؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے، فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب سورۃ توبہ کے اندر یہی 2 اسماء الحسنی جو ان کے ہیں حضور کے بھی بیان ہوئے،
آخری آیت کریمہ جب آپ دیکھیں گے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پہلے فرمایا تھا کہ یہ صفت میری ہے، اب اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال فرمائیے۔ تو پتہ چلا کہ صفات مشترکہ ہیں لیکن پھر بھی شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صفت ہے مولا۔ مولا کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ ہے، لیکن میں ایک آیت کریمہ کوٹ کرتا ہوں، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ کہیں پہ فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، بہت ساری آیات ہیں۔ فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو یہ فرمایا، تو یہ صفت اللہ پاک نے اپنے لیے خاص کی کہ یہ میری صفت ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ اب آگے سنیے، قرآن پاک سے ہی حدیث کی طرف بات کے اندر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا بے شک اللہ ہی ان کا دوست ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، میں بھی مولا ہوں، ہوا مولا ہوں۔ مولا تجھے تو مولا مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کو ماننا ہے؟ اللہ پاک فرمایا ہے وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی تمہارا مولا ہے۔ مولا بس فرشتے ہمارے مولا ہو گئے؟ فرمایا نہیں، آگے بھی پڑھو، فرمایا پھر فرمایا وصالح المؤمنین، جو تم میں صالح مومن ہے نا، جو نیک اور برگزیدہ ہے تم میں سے، مومنین مسلمانوں تم میں سے، وہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ تو ہم رو رہے تھے برگزیدہ ہستیوں کے اندر ہی صرف یہ صفات پائی جاتی ہیں، جب کچھ اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہیں وہ مشترکہ ہے۔ اللہ پاک نے تو جو عام بندے ہیں، مومنین ہیں، رسولوں کے علاوہ غیر رسول ہیں، ان کو بھی فرمایا وہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ جبریل کو بھی ہمارا مولا بنا دیا، فرشتوں کو بھی بنا دیا، سارے مومنوں کو بھی بنا دیا۔ اب سارے فرشتے بھی فرمایا تمہارے مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور سارے مسلمان جو ہے وہ بھی تمہارے مولا ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اس پہ اعتراض آ جاتا ہے، آتا ہے نا۔ حالانکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا نا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نہیں، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ جو زبان پہ آ رہا ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا سے وہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا تو اور بھی بہت سارے مولا ہیں، لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے تو اس پہ خاص کوئی تکلیف ہے کہ مولا نہیں کہنا، حضرت علی کہہ دیں گے، سیدنا علی کہہ دیں گے، چلے شکر ہے کچھ تو لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی مولا نہیں نکلتا، نہیں نکلتا، وہ نکلے گا بھی نہیں، وہ نکلے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے مولا علی کہنا، مولا تو صرف وہ ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ مولا وہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مولا ہے، اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ بھی مولا ہے۔ اور آیت کریمہ اگر اور بھی لیں گے تو اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بھی مولا کہا ہے، اور پھر علی کو بھی مولا کہا گیا ہے۔ تو پھر اعتراض جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اعتراض کرنا تو نہیں بنتا، حالانکہ جب اپنی باری آتی ہے نا لوگوں کی تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کہیں پہ خطاب کے لیے جانا ہو، کہیں درس کے لیے جانا ہو تو بڑے بڑے اشتہار، بینر، فلیکسیں، ٹی وی اشتہارات آپ دیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا پڑھتے ہیں، وہاں پہ مولا جو ہے اس پہ برداشت ختم ہو گئی اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دونوں کی جو ہے ان کا معنی بھی بتا دوں۔ مولا کا معنی صرف مولا ہے، اور مولانا کا معنی ہے ہمارا مولا، جمع متکلم کی صیغہ بن جاتا ہے، ہم سب کا مولا۔
ادھر صرف مولا اور ادھر مولا نا، ادھر صرف مولا ہے تو اس پہ اعتراض ہے اور اپنے نام کے ساتھ مولانا، ادھر صرف مولا اور ادھر ہم سب کا مولا، یہ برداشت نہیں ہے اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے دل بہت خوش ہوتا ہے، اندر سے مولوی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں، بہت القاب مل گئے، واہ مولانا بھی لگ گیا، حضرت صاحب بھی لگ گیا، خوش الحال بھی مل گیا، مقرر شیری بیاں بھی لگ گیا، یعنی مولانا پہ دل خوش ہوتا ہے، اور جب ادھر مولا لگ جائے علی کے ساتھ تو دل پسیج جاتا ہے، دل کے اندر کدورت اٹھتی ہے، بغض اٹھتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ مولانا اس وقت بنے، پہلے آپ مولانا نہیں تھے، آپ مدرسے کے اندر گئے، وہاں پر 8 سال لگائے، 7 سال لگائے، 10 سال لگائے، آپ نے کتابیں پڑھی، پھر ایک موقع آیا، لوگوں نے کہا یہ مولانا صاحب ہے، کیوں؟ یہ مدرسے پڑھ کر آئے، ان کے پاس کچھ علم آ گیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ علم آ جائے، پڑھنے پر، ملنے پہ نہیں، پڑھنے پر، کتابیں پڑھی، وہ بھی کچھ ملا کچھ نہیں ملا، کوئی کامیاب ہوا، کوئی تھوڑا ہوا، کوئی حساب سے ہوا، تو پھر آپ مولانا ہوئے علم پڑھنے پر۔ تو آپ 8-10 سال پڑھنے کے بعد مولانا بن گئے، تو جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ 8-10 سال پڑھے تو پھر مولانا بنے، اور مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ حساب لگائیے، آپ ابھی گلی میں بھی نہیں ہے، مولانا تو لگا لیتے ہیں، جب علی کی باری مولا آتا ہے تو آپ کو اعتراض اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے پتہ چلا یہ معاملہ دلیل کا نہیں ہے، یہ دل کا ہے، یہ معاملہ دلیل کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ دل کا ہے، دل نہیں مان رہا۔ اس لیے آپ کی باری آئے تو آپ کہہ دیتے ہیں چند کتابیں پڑھ کے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی وہ ہے جن کو قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے، یہ شان ہے۔ تو ادھر مولا پھر بھی گوارا نہیں ہے، ادھر مولا نا گوارا۔ اب اس پہ بھی مولوی صاحب پھنس گئے، ارے بھائی مولا وہ کہے گا کہ یہ تو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے مولا علی کے ساتھ، تو مولانا تو نہیں استعمال ہوا۔ آئیے میں قرآن مجید سے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، آخری آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولا، آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، اونچی بولیے انتا، آ گیا مولانا۔ تو یہ صفت تو اللہ کی بھی ہے۔ ادھر مولوی صاحب اپنے ساتھ بھی لگا رہے ہیں، حضرت علامہ مولا نا، ادھر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا انتا مولا نا، ہم سب کا مولا، ادھر بھی ہم سب کا مولا۔ تو شرک ہو گیا؟ شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا بہت ساری صفات ہیں جو بندے کے اور اللہ کی جو صفاتی نام ہے، جو اس کی صفتیں ہیں، اس میں مشترک ہیں، لیکن جب ہم سمجھیں گے حقیقی مالک وہی ہے، وہی جو میں نے شروع کے اندر بات بتائی، کفواً احد، سورۃ توحید کی روشنی کے اندر جب ہمارے پاس اصول ہوگا کہ کفو نہیں ہے کوئی بھی اللہ کا، ہم سر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تو پھر شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ وگرنہ سمیع البصیر تو وہ بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بھی انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ رؤوف الرحیم اس کی بھی شان ہے، اس کے بھی صفاتی نام ہے، اور اپنے حبیب کے لیے بھی رؤوف الرحیم کے لفظ استعمال فرمائے، اس کے باوجود شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ معلوم ہے حقیقی مالک و خالق وہی ہے۔ مولا کا لفظ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اپنے فرشتوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، صالح مومنین کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور حدیث میں مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوا، اس کے باوجود شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ خالق و مالک اور مولا حقیقی وہی ہے، شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آگے سنیے، اسی طرح
اللہ کے سوا کسی کو جو پکارنا ہے یہ شرک ہے، اور اسی طرح کسی کو مدد کے لیے پکارنا کیا یہ شرک ہے۔ یہ 3-4 احادیث میں نے اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے تاکہ آج کا جو موضوع ہے وہ کلیئر ہو جائے اور عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بڑی مشہور ہے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے، اگر کسی اور سے بھی مانگ لی تو کیا شرک ہو گیا یا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور آپ کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہوں کہ آپ کی فرامین کو سنا کروں، اس کو یاد رکھا کروں، لیکن اس کے باوجود کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، آپ کے فرمانے علی شان بھول جاتا ہوں، احادیث بھول جاتا ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں کیا کرنے کے لیے کہ میرا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے، کمزور ہے، بھول جاتا ہوں تو یہ حافظہ تیز ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے توحید کا معنی کیا ہے، وہ بھی جانتے تھے اگر کسی اور کو پکارا مدد کے لیے، یہ مدد ہی ہے نا، تو شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، ابو ہریرہ جاؤ کوئی بادام کھاؤ، دودھ پیو تو تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا جس بارگاہ کے اندر آیا ہوں خالی نہیں جاؤں گا، جو بھی مانگ لوں خالی نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس طرح اور یہ چادر کے اندر کھول دی، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، حالانکہ کیا کرنا تھا، حافظہ تیز کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھوائی، اور ابو ہریرہ نے بھی سوال نہیں کیا، حضور میں کوئی لنگر پانی نہیں لینا آیا، میں کوئی چندہ نہیں لینا آیا، میں تے حافظہ تیز کرانا چاہ رہے ہیں، تو ہی کہنے چادرہ بچھاؤ۔ اس لیے ادب، احترام یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا پہلا کرینہ تھا۔ تو آپ نے یہ دونوں ہاتھ جو ہے جا کر چادر کے اندر کھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اکٹھا کر لے، اب کے بعد تجھے ایسا نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے حضور کی کوئی بات بھولی نہیں، اس کے بعد ساری یاد رہیں، جتنے بھی فرامین سنتا تھا، جتنی بھی احادیث سنتا تھا، ساری کی ساری یاد رہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر، مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے، وہ نبینہ صحابی تھے، شروع سے مادرزاد نبینہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فرمایا حضور اب دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اب آنکھیں مل جائیں، اب بینائی مل جائے، حالانکہ یہی صفت اللہ کی بھی ہے، وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وہی دیکھنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے اور وہی آنکھیں عطا کرتا ہے۔ ادھر صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور مدد طلب کی، لیکن شرک نہیں ہوا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک ان کی موڑے گا نہیں، اس لیے شرک نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اب چاہتا ہوں کہ بینائی لوٹ آئے، حضور نے فرمایا صبر کر، بڑا آخرت کے اندر اجر ملے گا۔ فرمایا نہیں حضور اب رہا نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر ایک دعا حضور نے سکھلائی، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں محمد مصطفیٰ کے واسطے سے، اور سوال کرتا ہوں، یہ وسیلہ ہے۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہو کے سوال کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا محمد، صحابی گھر کے اندر گئے، یہ دعا سکھلائی، صحابی گھر کے اندر گئے، بیٹھے اور جا کر یہی سب کچھ کیا، اور آخری دعا کے الفاظ یہ تھے انی قد توجہت بک، یعنی ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ کے صدقے اور وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں میری حاجت پوری ہو جائے، اور اے اللہ میرے معاملے میں یہ جو معاملہ میں پیش کر رہا ہوں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفارش کو قبول فرما۔ یہ صحابی رسول دعا کر رہے ہیں، صحابی ایک یہ دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔
واپس آئے، صحابہ اکرام کہتے تھے کہ پھر وہی آنکھیں تھے کہ ایسے ایسے آ رہے تھے، لیکن اب جب آئے تو ایسے آ رہے ہیں کبھی نابینا ہوئے ہی نہیں، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی۔ اب ایک اور بھی جو ہے نا اعتراض ہوتا تھا، یہ تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے تو پھر وسیلہ ڈال سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں دعائیہ کلمات، ندائیہ کلمات، یا کے جو الفاظ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال کر گئے تو اب کوئی نہیں پکار سکتے، وسیلہ نہیں ڈال سکتے۔ اس حوالے سے صرف 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب ہے امام بخاری کی، بخاری ادب المفرد کے اندر باب ہے، اردو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بندے کا پاؤں سن ہو جائے یا فالج ہو جائے یا سوج جائے تو کیا کہنا چاہیے۔ یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری نے، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یعنی جب بھی محدث کوئی باب قائم کرتا ہے وہ اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ جو بھی محدث باب قائم کرتا ہے نا، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جب کسی کا پاؤں سوج جائے، سن ہو جائے، جب مفلوج ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے، کیا کلمات کہنے چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ باب باندھ کر انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ ایسے بھی یہ میرا عقیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سوج گیا یا فالج زدہ ہو گیا، اس طرح کا کوئی آتا ہے، مختلف روایتیں۔ مسجد بھی جایا نہیں جا سکتا تھا، سوج گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، جب پاس آئے اور آ کر کہا کہ مسجد نہیں آ رہے، انہوں نے بتلایا کہ یہ معاملہ ہے، پاؤں سوج گیا، اس کے اندر تکلیف ہے، چلا نہیں جاتا، مسجد بھی اس لیے نہیں آیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ جب اس حالت کے اندر ہو تو جو شخصیت آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے نا اس کا نام لے لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دنیا کے اندر آپ کو ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لے لیں، آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پتہ ہے ابن عمر نے کیا بولا، ہائے ہائے، اس دنیا کے اندر ان کو حضور کے وصال کے بعد بھی سب سے محبوب ہستی کون تھی؟ فرمایا یا محمد، یہ پکارا، آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، فالج ختم ہو گیا، سوج ختم ہو گئی، اس لیے کہ سب سے زیادہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری روایت بھی سنیے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسلمہ کذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کذاب آئیں گے، ان میں سے مسلمہ کذاب بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ تھے، اس نے دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، حضرت خالد بن ولید کو نکالا کہ فوج کو جمع کریں، آپ اس کے سپہ سالار ہیں، اس کا مقابلہ کریں، سر تن سے جدا کر کے میری بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے، صفیں سیدھی ہوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، وہاں پہ بھی نمازیں تھیں، یہاں پہ بھی نمازیں تھیں، قرآن وہاں پہ بھی پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا۔ معاملہ کس شخصیت کا تھا؟ ادھر مسلمہ کا تھا، ادھر محمد الرسول اللہ کا تھا، صرف یہ معاملہ تھا، وگرنہ وہ سب کچھ کر رہے تھے جو مسلمان کرتے تھے۔ خالد بن ولید بڑے پریشان ہوئے کہ جب جنگ ہوگی تو نعرہ تکبیر تو ہم بھی لگاتے ہیں اور نعرہ تکبیر وہ بھی لگا رہے ہیں، وردیاں تو ہے نہیں، پتہ کیسے چلے گا یہ اور ہے اور یہ وہ اور ہے، یہ اپنا ہے اور یہ ان کا ہے، یہ اپنا ہے دوست ہے یہ دشمن ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا صحابی رسول کے ذریعے، پیغام جب مدینہ کے اندر پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھ کے دیا۔ جب وہ جواب آیا حضرت خالد بن ولید اس جواب کو لے کر میدان کے اندر آئے، صفوں کے درمیان کے اندر آئے اور فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے، سن لو آج کے دن، اگر ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے تو ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے تو پہچان نہیں ہو رہی دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ تو فرمایا کہ شعار مسلمانوں کا یہ ہے کہ آج ہم محمد کا نعرہ لگائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یا محمد کا نعرہ لگایا، فرمایا کہ یہ پہچان ہے اپنوں میں اور بیگانوں میں۔
اپنوں میں اور بیگانوں میں یہ پہچان ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ نعرہ تکبیر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نعرہ لگائے گا وہ اپنا ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ مصطفیٰ کا نام نہیں لگائے گا وہ بیگانہ ہے۔ یہ تو پھر بھی شرک نہیں ہوا، فرق نہیں ہوا۔ جھنڈا اٹھا کر میدان میں آئے، اللہ پاک نے مسلمہ کذاب کو شکست بھی دی، اس کا سر بھی کٹا، تو اللہ پاک نے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری صفات ہیں جو کہ مشترکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہی صفات ہے، بندوں کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ مشترکہ صفات ہونے کے باوجود بھی شرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے، حقیقی مالک وہی ہے، لیکن اللہ پاک نے بندوں کو شان عطا فرمائی، کسی کو مولا کہا ہے، کبھی جبریل کو مولا کہا ہے، کبھی مولا علی المرتضیٰ کو مولا کہا ہے، کبھی خود کو بھی مولا کہا ہے، کبھی رسول کو مولا کہا ہے، تو یہ ایسی شانیں ہیں جو عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، تو اس لیے اس سے شرک لازم نہیں آتا، اور وسیلہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہو یا حضرت ظاہری ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے، اور دونوں صورتوں میں یا محمد کا لفظ صحابہ کرام نے لفظ استعمال فرمایا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ بولنے والے، یہ سبق یہ پیغام انہوں نے دیا ہے تو آج بھی وہ جاری ہو ساری ہے، اس لیے کہ یہ بیگانوں میں اور اپنوں میں فرق کرتا ہے، اس لیے اس نعرے کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ اس نام کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آج کل بھی اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن برداشت اور چیز کس چیز پہ ختم ہوتی ہے، اس چیز پہ کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے یا آخری نبی نہیں مانتے، تو ہم اس نام کو بطور حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں، ہمارا ایمانی جذبہ بھی ہے کہ نام پیش کریں، ہماری محبت کا عالم بھی ہے کہ ہم یہ نام پیش کریں، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اندر لوگوں کو الجھا دیا گیا اور پوری قوم کو مشرک بنا دیا گیا توحید کے نام پر، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے خالق و مالک وہی ذات ہے، میں نے آپ کو اصول دے دیا کفف کا کہ ہم سر اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، مولا کا برابری کوئی نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی ہے۔ جب یہ مثال ہمارے پاس ہے، دلیل ہمارے پاس ہے، تو پھر ساری شانیں جو اس نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ اس کے تحت ہے۔ اور جب ہم میلاد منانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ میلاد پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنی شانیں بڑھا دیتے ہیں، حضور کو مولا سے منا دیتے ہیں، ارے بھئی میلاد منانے کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے، میلاد منایا ہی اس کا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو لم یلد ولم یولد ہے، یہ شان مخلوق کی ہے، اگر مخلوق میں سے کسی کی ولادت منائی جاتی ہے، کسی کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ مخلوق میں سے ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ میلاد پہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعۃ المبارک آخری ہوگا اس حوالے سے اور شفاعت کے موضوع پہ